بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء سیکنڈ ایئر۔ آج یہ آپ کا سیکنڈ لیکچر ہے۔ فرسٹ لیکچر میں ہم نے احسان دانش کی نظم تغیر کے پہلے چند اشعار جو تھے وہ پڑھے۔ آج ہم بقیہ نظم جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور اس کے پہلے 3 اشعار ہم نے پڑھ لیے تھے۔ امید ہے آپ نے پہلے لیکچر سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ یہ سیکنڈ لیکچر میں ہم چوتھا شعر جو ہے وہ پڑھیں گے احسان دانش کی نظم تغیر کا۔ احسان کہتے ہیں نکھت کی کوشش کہ نکلنا نصیب ہو، موسم کو یہ لگن کے بدلنا نصیب ہو۔ نکھت کی، خوشبو کی، لگن آرزو مفہوم ہے۔ احسان کہتے ہیں کہ خوشبو کی یہ کوشش ہے کہ وہ بکھر جائے، خوشبو کی یہ کوشش ہے کہ وہ بکھر جائے، اور موسم کو یہ دھن ہے، یہ آرزو ہے کہ وہ تبدیل ہو جائے۔ یہاں پر بھی شاعر نے اس شعر میں ایک الگ تمثیل کے ساتھ تبدیلی کا ذکر کیا ہے، حرکت کا ذکر کیا ہے، انقلاب کا ذکر کیا ہے۔ شاعر نے بات حرکت و انقلاب کی کر کے یہ مختلف جو ہے وہ اس کی مثالیں دی ہیں تاکہ بات کو صحیح معنوں میں سمجھا جا سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ خوشبو کی فطرت ہے کہ وہ نکل جاتی ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہتی، پھول سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو شاعر نے اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں توجہ دلا رہی ہیں اس طرف کہ تبدیلی جو ہے وہ زندگی کا ایک حصہ ہے، انقلاب زندگی کا ایک حصہ ہے، حرکت جو ہے وہ زندگی کا ہی نام ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، خوشبو پھول سے الگ ہو جاتی، اور خوشبو کی یہ فطرت میں شامل ہے کہ وہ رہتی نہیں ہے بلکہ بکھر جاتی ہے۔ شاعر نے اس کے حوالے سے ایک جگہ پہ کہا، یوں ہی خوشبو بکھرتی ہے، یوں ہی موسم بدلتا ہے۔ یوں ہی خوشبو بکھرتی ہے، یوں ہی موسم بدلتا ہے، تعاقب میں یوں ہی ایک دوسرے کے وقت چلتا ہے، تعاقب میں یوں ہی ایک دوسرے کے وقت چلتا ہے۔ تو موسم کا تبدیل ہو جانا بھی ایک بہت بڑی تبدیلی کی علامت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ یہاں دوسرے مصرے میں شاعر نے جو مثال دی ہے وہ موسم کی ہے، موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ چند دنوں پہلے موسم کے حالات کچھ اور تھے اور اب کچھ اور ہیں۔ تو ان زندگی کے اندر مختلف اوقات میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، اور یہ زندگی کی ہی علامت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تبدیلی انسان کے لیے ہے، پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، دکھ کے ساتھ خوشی بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح گرمی سردی، یہ سب بچپن جوانی بڑھاپا، یہ سب انسانی زندگی میں تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں، اور یہ تبدیلیاں انسان کے لیے بہتر ہیں، اور یہ انسان کو یہ درس دے رہی ہیں تبدیلیاں کہ جب تک انسان کی زندگی میں تبدیلی نہیں ہوگی، جب تک انسان کی زندگی میں انقلاب نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ جو اس کا ایم ہے، اس کا ایجنڈا ہے، وہ اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا، وہ منزل کو حاصل نہیں کر سکتا کہ جب تک وہ حرکت نہیں کرتا رہتا۔ حرکت سے مراد یہ ہے محنت۔ جب تک انسان محنت نہیں کرتا وہ اس وقت تک اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، وہ اپنے مطلوبہ ہدف تک اس وقت تک نہیں پہنچے گا جب تک وہ کوشش نہیں کرتا۔ تو یہ تبدیلیاں انسان کو اس چیز کا درس دیتی ہیں۔ یہاں جو سیکنڈ مصرے میں دوسرے مصرے میں شاعر نے بات کی کہ موسم کو یہ لگن ہے کہ وہ بدل جائے۔ موسم کتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک نظام فطرت ہے۔ یہ تبدیلیاں جو ہیں، شاعر نے کہا، ہر خزاں کے غبار میں ہم نے کارواں بہار کے دیکھے، کہ ہر موسم جو تبدیل ہوتا ہے وہ اصل میں نوید ہوتی ہے، وہ اصل میں خبر ہوتی ہے آنے والے موسم کی۔ تو یہ ایک بڑی تبدیلیاں ہیں جو ہم روز دیکھتے ہیں، رات اور دن کا تبدیل ہو جانا، پھولوں کا کھلنا مرجھا جانا، موسموں کا تبدیل ہو جانا، سردی کا گرمی، گرمی کا سردی میں بہار، خزاں، یہ موسموں کی تبدیلیاں یہ روز مرہ حالات میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ موسم تبدیل ہوتے ہیں۔ اور شاعر نے ایک جگہ پہ کہا، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز میں زندگی کی علامت ہے تو وہ حرکت ہے، حرکت ہی زندگی کا نام ہے، حرکت میں زندگی کی علامت ہے۔ اور 5واں نظم کا شعر ہے، شاعر احسان دانش کہتے ہیں شمس و قمر کی ضد ہے کہ گرمے سفر رہیں، شمس و قمر کی ضد ہے کہ گرمے سفر رہیں، بے رنگینیوں میں خالق شام و سحر رہیں۔ سورج اور چاند حرکت کرتے رہتے ہیں، ان کی گردش جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے۔ اور سیکنڈ مصرے میں شاعر نے یہ کہا کہ بے رنگینیوں میں خالق شام و سحر میں، یہ جو بے رنگینیاں ہیں اس میں رنگ بھرتے ہیں، رات اور دن کا تبدیل ہو جانا انسان کے لیے ایک زندگی کی علامت ہے، اور زندگی میں رونقیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں رات ہوتی ہے تو کیسے سناٹا چھا جاتا ہے، اور دن نکلتا ہے تو کیسے دوبارہ سے رونقیں بحال ہو جاتی ہیں۔ تو انسانی زندگی میں اصل میں یہ پوری کائنات کے اندر ایک رنگ بھر رہے ہیں، خالق شام و سحر، صبح کا نمودار ہونا اور رات کا چھا جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، یہ ایک اللہ کے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑے مظاہر ہیں۔ اور شاعر نے اس حوالے سے ایک جگہ پہ کہا کہ ہم اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، ہم اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے جو رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ تو یہ دن اور رات کا تبدیل ہو جانا، یہ انسانی زندگی میں اصل میں رونقیں بھر رہا ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے جو ایک علامت ظاہر کی ہے، سورج اور چاند ستاروں کا گھومنا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے بظاہراً ہمیں بے شک وہ ساکن نظر آ رہی ہے، لیکن وہ ساکن نہیں ہے، وہ ٹھہری ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ حرکت کر رہی ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ حرکت میں ہے، اول روز سے اس میں تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں۔ خود انسانی ساخت کو آپ دیکھ لیجئے، انسان میں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، کیسے وہ بچپن ہوتا ہے، پھر بچپن کے بعد میں لڑک پن، اور پھر جوانی، اور پھر اس کے بعد میں بڑھاپا، یہ انسانی ساخت میں تبدیلیاں پیدا کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ گردش ہے، اور اس میں تبدیلی، تغیر رونما ہوتا رہتا ہے۔ کوئی چیز بھی جو ہے وہ ٹھہری ہوئی نہیں ہے، ٹھہری ہوئی چیز جو ہے وہ موت سے متشابہ ہوتی ہے، وہ بے جان ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر تو شاعر نے یہ بتانا چاہا کہ جاندار و بے جان اشیاء ساری چیزیں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں۔ اسی حوالے سے شاعر نے ایک جگہ پہ کہا اس راہ میں مقام بے محل ہے، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے۔ ٹھہر جانے میں اور قرار میں تو موت چھپی ہوئی ہے، ورنہ زندگی تو حرکت کا ہی نام ہے۔ اور ہر چیز، یہ شاعر نے سورج چاند ستاروں کی جو مثال دی ہے، یہ ہر چیز جو ہے وہ گردش کر رہی ہے۔ شاعر نے اس حوالے سے ایک جگہ پہ کہا ہر شے مسافر ہر چیز راہی، ہر شے مسافر ہر چیز راہی، کیا چاند تارے مرغ و ماہی۔ اور دن اور رات کا تبدیل ہونا، شام اور سحر کا آ جانا، یہ حرکتیں جو ہے، یہ تغیرات جو ہیں، یہ زندگی کی علامتیں ہیں، یہ کائنات کے چلنے کی علامتیں ہیں۔ جب ہر چیز کو روک دیا جائے گا تو پھر کائنات کا نظام تو دھرم بھرم ہو جائے گا، کائنات کا نظام جو ہے وہ رک جائے گا۔ یہاں پر شاعر نے شام و صبح کی جو مثال دی، اس کے حوالے سے شاعر ایک جگہ پہ کہتے ہیں شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، ظلمت شب میں نظر آئی کرن امید کی۔ رات اور دن کا تبدیل ہو جانا انسان کو ایک امید دلاتا ہے۔ اور اگلا شعر ہے نظم کا، شاعر کہتے ہیں شہروں میں انقلاب، بیاباں میں انقلاب، محفل میں انقلاب، شبستان میں انقلاب۔ شاعر کہتے ہیں کہ شہروں میں بھی رونقیں ہیں، انقلاب ہے اور تبدیلی ہے، اور ویرانوں میں بھی انقلاب ہے، محفل میں بھی انقلاب ہے، اور شبستان میں یعنی خوابگاہ میں بھی انقلاب ہے۔ تو شاعر یہاں پر اس کا مفہوم یہ ہے، شاعر کہتے ہیں ہر جگہ پہ تبدیلی رونما ہوتی ہے، ہر جگہ پہ تغیرات جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ دنیا بنی تو کوئی چیز بھی نہیں تھی، ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو پیدا فرمائی، یہ
شہروں میں ایک انقلاب برپا، ویرانوں میں اللہ نے انقلاب برپا کر دیا، ویرانے ہی ویرانے تھے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کا عرش پانیوں پر تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي الْأَرْضِ مِن تَفَاوُتٍ، اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا، آسمانوں کو بنایا تہ بتہ، اور پھر زمینوں کو بنایا۔ تو یہ ساری چیزیں، پھر پہاڑ بنائے اللہ نے، ویرانوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت جو ہے وہ شہروں میں انقلاب برپا کر دیں گے، دوبارہ ویرانیاں ہو جائیں۔ کل من علیہ فان، ہر جگہ پہ ہمیں تبدیلی نظر آتی، انقلاب نظر آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کبھی محفل میں انقلاب ہوتا ہے اور کبھی خاموشیوں میں اور خوابگاہوں میں انقلاب ہوتا ہے۔ تو ہر چیز جو ہے وہ اس میں تبدیلی نظر آتی ہے، اس میں انقلاب نظر آتا ہے۔ شاعر نے اس حوالے سے ایک جگہ پہ کہا انقلاب زندگی ہے اہتمام زندگی، انقلاب زندگی ہے اہتمام زندگی، انقلاب زندگی ہے تو ہے نام زندگی۔ اور دوسری جگہ پہ شاعر اس کے حوالے سے کہتا ہے شام شہر ہول میں شمع جلا دیتا ہے تو، شام شہر ہال میں شمع جلا دیتا ہے تو، یاد آ کر اس نگر میں حوصلہ دیتا ہے تو، دیر تک رکھتا ہے ارض و سما کو منتظر، دیر تک رکھتا ہے ارض و سما کو منتظر، پھر انہی ویرانیوں میں گل کھلا دیتا ہے تو اللہ رب العزت ویرانوں میں کبھی جو ہے وہ رونقیں لگا دیتے ہیں ویرانیوں میں، اور کبھی شہروں میں ایسی خاموشیاں طاری ہو جاتی ہیں۔ اور آخری نظم کا شعر ہے، شاعر کہتے ہیں کس پر یہاں تغیر نو کا فسوں نہیں، اس بزم میں نصیب کسی کو سکون نہیں، تغیر نو نئی تبدیلی، فسوں جادو، بزم میں دنیا میں کسی کو بھی سکون حاصل نہیں۔ تو شاعر یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا جس کے اوپر نئی تبدیلی کا جادو نہ چل رہا ہو، ہر ایک کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ اس تبدیلی اور تغیرات کا جو جادو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس دنیا کے اندر، دنیا کی محفل میں، بزم سے مراد یہاں دنیا کی محفل ہے، انسان، شاعر کہتے ہیں کہ کسی کو بھی سکون حاصل نہیں، ہر چیز جو ہے اس میں تبدیلی اور رونما ہوتی رہتی ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، دن اور رات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں پر وہ اشعار جو ہم پچھلے اشعار میں پڑھ آئے ہیں حوالے کے، وہ تمام اشعار اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ پھر بھی میں دوبارہ اس کو رپیٹ کر دوں کہ وہ شعر ہر شے مسافر ہر چیز راہی، کیا چاند تارے کیا مرغ ماہی، اور بےتاب ہے اس جہاں کی ہر شے کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے، بےتاب ہے اس جہاں کی ہر شے کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے، اور رہتے ہیں ستم کش سفر سب، تارے انسان شجر حجر سب، ہر چیز جو ہے اس میں تبدیلی رونما ہوتی ہے اور وہ بدلتی رہتی ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ آپ کی جو لاسٹ آپ کے اسمارٹ سلیبس کے تحت غزل آخری نظم تھی وہ آج ہم نے مکمل کر لی ہے۔ امید ہے آپ اس سے استفادہ ضرور حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ تھرڈ لیکچر میں آپ کی جو باقی غزلیں رہ گئی ہیں ہم وہ ان میں سے کچھ اشعار ہم ضرور پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔